جی ناظرین، تکبیر ٹی وی سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عشق راہبر مرشد ہادی۔ بریک سے قبل آپ ذکر سماعت فرما رہے تھے اس ہستی کا جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، جنت سلمان کی مشتاق ہے، سلمان سے اللہ محبت کرتا ہے اور مجھے بھی سلمان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کون حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راہ حق کی تلاش میں فارس سے چلے، در در کی خاک چھانی، مدینے پہنچ کے منزل مراد کو پا لیا۔ کون حضرت سلمان فارسی جو کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ناظرین، تفصیل کے ساتھ آپ نے اس ہستی کے عشق و محبت اور راہ حق کی تلاش میں جو سختیاں جھیلی لیکن راہ حق کی تلاش میں ڈٹے رہے، اس پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے، میرے ذہن میں بھی سوالات ہیں۔ انشاءاللہ ٹی وی کی سکرین پہ ہمارا لائیو نمبر آ رہا ہے، آپ کی لائیو کالز بھی لی جائیں گی۔ آپ کے جو سوالات ہیں ان کو پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کی گفتگو کو بھی شامل کریں گے۔ اس سے قبل چند ایک سوالات میرے ذہن میں ہیں، میں وہ علامہ صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک وہ پیاس رہ گئی جی کہ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کی آزادی اس یہودی سے کس طرح ہوئی، اور وہ کھجوروں والا واقعہ جو بڑا مشہور ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے میں نے بھی موضوع کو آج پھر سمیٹ دیا۔ یہ واقعہ بہت اہم ہے، ایک شعر کے ساتھ میں اس کو عرض کر دیتا ہوں مختصراً کہ کبھی میں قدے سے گزرے، کبھی ہم حرم سے گزرے، تیرے پاس آتے آتے کس پیچ و خم سے گزرے۔ سبحان۔ تو جب حضور کی غلامی میں آ گئے، محبت اور پیار کا سلسلہ بڑھا، تو حضور نے خود فرمایا کہ سلمان اپنے مالک سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے کہو کہ وہ تمہیں آزاد کرے اور جو لینا چاہتا ہے وہ لے لے۔ تو وہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ 300 پودے کھجور کے، یعنی مجھے پورا باغ لگا کے دو، اور مجھے 40 اوقیہ سونا، اتنا سارا سونا اس نے مانگ لیا۔ سلمان فارسی کے اب وہ جذبوں پہ اوس پڑ گئی کہ اب 300 پودا کھجور کا باغ اتنا بڑا لگے گا، پھر اتنا سونا کہاں سے میرے پاس آئے گا؟ اس ظالم نے اتنی بڑی شرط لگا دی، آزادی اب میری خواب بن گئی۔ حضور کی خدمت میں بڑے دو لگاؤں گا میں اپنے ہاتھ سے۔ تو جا کر سرکار نے جس پودے کو لگایا، قدرت نے ایک بھی ضائع نہیں ہونے دیا، سب کو تناور درخت بنا ڈالا۔ اس طرح اور پھر ایک کان میں سے حضور کے پاس چھوٹے انڈے کے برابر سونا آیا، تو سرکار نے فرمایا میرا وہ غریب مسکین دوست کہاں ہے؟ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی اٹھے، حضور مسکین ادھر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ لے، یہ اسے دے، اسے کہو یہ 40 اوقیہ سونا لے لے۔ اب حضرت سلمان کہتے ہیں تھوڑا سا سونا لے کے دل میں ایک مرتبہ خیال تو آیا کہ 40 اوقیہ سونا اور یہ تھوڑا سا انڈے برابر سونا، یہ کیسے پورا ہوگا؟ لیکن کہتے ہیں بھروسہ تھا کملی والے کی زبان پر۔ میں نے جا کے اس کو کہا یہ لے تول لے۔ اس نے جب تولا پہلے سے تو وہ منہ بنانے لگا، یہ تھوڑا سا 40 اوقیہ، جب اس نے ڈالا تو وہ پورا 40 اوقیہ سونا بنا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے دل میں اتنا اعتماد تھا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی مجھ سے سونا مانگتا اور حضور انڈے برابر سونا دیتے تو وہ احد پہاڑ کے برابر ثابت ہوتا۔ تو اس طریقے سے حضرت سلمان کو آزادی نصیب ہو گئی۔ جی علامہ صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حضرت سلمان فارس سے آئے، حضرت بلال حبشہ سے آئے، حضرت صہیب روم سے آئے، یعنی یہ عرب کی اپنی تہذیب تھی، اپنی زبان تھی، ان لوگوں کی اپنی تہذیب تھی، اپنی زبانیں تھیں، لیکن وہ کون سی چیز تھی کہ جب یہ حضور کی صحبت میں آئے تو یہ تہذیب کے بت جو تھے یہ بھی پاش پاش ہو گئے اور ان سب کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا۔ لیکن جب ہم اس کے مقابلے میں
آج پوری دنیا کے اندر خصوصاً اپنے ملک پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک علاقہ کے رہنے والے، لیکن وہ عصبیتوں اور صوبائیت کے اور ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی اور حضور کی اس صحبت سے آپ کس طرح ہمارے ناظرین کے سامنے یہ رکھیں گے کہ ہم چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے، صہیب رومی روم سے آئے، بلال حبش سے آئے، اور حضور نے ان غریب اور مسکین لوگوں کو طفیل بن عمر دوسی اور فاروق اعظم جیسے سرداروں کے ہم دوش بٹھا دیا۔ اس کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ بتاتے ہیں کہ دل با محبوب حجازی بستائم، زیں سبب با یک دیگر پیوستائم، کہ ہم نے اپنے دل کو رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا، اور حضور کی محبت نے، حضور کے پیار نے، حضور کے عشق نے ہمیں ایک دوسرے کے برابر لا کے بٹھا دیا۔ حضور کی محبت ایک ایسی طاقت اور ایسی مقناطیسیت تھی کہ حضور کی جب دربار میں پہنچے، جب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے۔ دراصل ہم نے جب رسول اللہ کے دامن سے منہ موڑا ہے تو یہ بت جو عصبیت کے بت ہیں، قومیت کے بت ہیں، جو وطنیت کے بت ہیں، انہوں نے سر اٹھایا اور آج یہ سانپ بن کر ہمیں پھنکار رہے ہیں، اور پوری امت کو انہوں نے لخت لخت، کوئی عربی بنا ہوا ہے، کوئی اجمی بنا ہوا ہے، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے دوری کی وجہ ہے جس نے ہمیں لخت لخت کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور اس کے لیے اقبال کا وہ شعر، غریباں تاب مسجد صف کشیدند، گریبان شہنشاہاں دریدند، چوں آتش درون سینہ افسرد، مسلمانہ بدرگاہاں خزیدند۔ جب تک وہ گدڑی پوش لوگ، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والے حضور کی محبت کا چراغ سینے میں جلا کے حضور کے پیچھے کھڑے تھے تو پوری دنیا ان کے تن تنے سے لرز رہی تھی۔ لیکن آج دولت بھی ہے، آج کثرت بھی ہے، لیکن ذلت جو ہے وہ مقدر بنی ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ سے دوری، اللہ سے دوری، اللہ کے دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ایک اور سوال ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کچھ نے 72 سال لکھی ہے، کچھ نے 250 سال لکھا ہے، کچھ نے 350 سال لکھا ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ معمر ترین صحابہ میں، یعنی بہت زیادہ عمر والے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر لکھا ہے کہ اہل علم جو ہیں انہوں نے 350 سال آپ کی عمر لکھی ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ کہتے ہیں کہ 250 سال میں تو شک ہی کسی کو نہیں ہے، یعنی کم از کم 250 سال اور زیادہ سے زیادہ 350 سال آپ کی عمر تھی۔ اور پھر بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین جو ہیں یا ان کے جو ساتھیوں کے ساتھی ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات رہی ہے، یعنی بہت آپ نے الحمدللہ لمبی عمر پائی۔ اسی لیے آپ کو جو ہے پچھلے، حضرت علی نے جو فرمایا کہ پچھلے علوم بھی آپ کو تھے اور بعد والے علوم بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھے تھے، کہ عبداللہ بن سلام جیسے وہ یہودی عالم جو تھے بعد میں حضور کی غلامی میں آ گئے، وہ لوگ بھی آپ کا احترام اور ادب اور پیار کرتے تھے آپ کے علم کی وجاہت کی وجہ سے۔ جی علامہ صاحب، بہت سے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے ہمارے پہلے کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی کون بھائی اور کہاں سے؟ میں قریشی بول رہا ہوں جی، لندن سے۔ جی قریش صاحب السلام علیکم، عید مبارک۔ جی وعلیکم السلام، آپ کو بھی مبارک، بہت شکریہ۔ کیا ارشاد فرمائیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں؟ آج کا پروگرام تو مطلب علامہ صاحب کی میری طرف بہت بہت سلام، اور تکبیر ٹی وی والے کے تقریباً رمضان میں انہیں جو مطلب ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکی، انہوں نے شرف آج مطلب ہے واپس سلیمان فارسی نے بارے معلومات جڑی حاصل ہوئی تھے، بالکل ایمان تازہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزا خیر دے۔ انہوں نے مطلب ہے روحانی چہرہ دیکھ کے تے بس وہ یاد آ جانا وہ ولی ہے، اللہ نے ولی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے لمبی زندگی کرے اور انہوں نے مطلب ہے کہ سایہ ساڑھے تے روے، اور اسی انہوں نے اسلام نے جی آمین۔ بہت شکریہ قریش صاحب، لندن سے آپ نے کال کی اور آپ ہمارے مستقل کالر ہیں، پروگرام کو پسند کیا۔ رمضان شریف میں بھی ہم دن کو پروگرام کرتے رہے ہیں،
बहरहाल आप की दोबारा प्रोग्राम में वापसी पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने जिन जज्बात का इजहार किया हम उस पर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन भाई और कहाँ से? सलमान सियालवी बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। सलमान सियालवी जी जी। सलमान भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? मुबारकबाद देना चाहता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बयान किया मुफ्ती साहब ने। तो हजूर को एक ख्वाब मैंने देखा था हजूर मुफ्ती साहब के बारे में, तो वो थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा, फटाफट सुना दूंगा। सलमान भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ जो कम है। मैं क्या एक ख्वाब देखा सी मैं हजूर शेख मोहम्मद अलामा साहब के बारे से, तो जरा जल्दी जल्दी सुना दवांगा, जरा इजाजत होवे ते। हाँ जल्दी जल्दी सुना दे। मैं हाँ वेख्या सी कि आप हजूर अलामा साहब ब्लू रंग दी शलवार कमीज पा के जलसा कर रहे ने, ते हजूर पिछे उन्हां दे बैठे ने हजूर शेखुल इस्लाम मुस्लिमीन कमरुद्दीन सियालवी साहब और हजूर पीर करम शाह साहब हत्थां च हत्था पा के खुश हो रहे ने। सुभान अल्लाह। ते इस तरह मुस्कुरा रहे ने कि उन्हां दे दांदान मुबारक नजर आ रहे ने दोवां दे। ते जब जलसा खत्म होया ते मैं उन्हां दे पीछे पीछे जा रहे हैं, और दोनों बुजुर्ग अगे अगे हत्थां च हत्थ पा के लेके जा रहे ने। अचानक उन्हें पीछे मुड़ के वेख्या ते मेरे मुंह चों निकल आया, जनाब तुहाडा शागिर्द पीछे रह गया। मैं अलामा साहब दे बारे फरमाया ते फरमाया हजूर कमरुद्दीन सियालवी साहब ने फरमाया कि अपने मैं शागिर्द नूं उन्नी देर तक वापस नहीं लेके जाना जिन्नी देर तक कहदा इलम पूरा ना हो जाए। ते मैं हुण देख रहा तकबीर टीवी ते जेड़ा इलम वांडे ने हजूर एहदे बारे च फरमा रहे होंदे। ते मैं जदों सुबह उठ्या ते मैंने तुहाडे वास्ते कुछ लिखिया सी, अगर वो हुक्म होए तो मैं फटाफट सुना देवां तुहानूं। जी सलमान भाई एक आध शेर सुना दे। जी। कमर कमर पीर दा प्यारा तू, कमर पीर दा प्यारा तू, पीर करम शाह दा दुलारा तू, तेरी जुल्फ दे एक कुंडल ते अपना दिल वारा हूँ। सुभान। तेरा वेख के मुख नूरानी सोना, बेजा तेरे तो दरूदो सलाम हूँ, जद करें तू बयान जिक्र सोना। जी सलमान भाई बहुत शुक्रिया। दिल जिस्म थर थर जावे। जी सलमान भाई बहुत शुक्रिया। आपने यकीनन जो ख्वाब देखा है, बुज़ुर्गों की ज़ियारत की है, ये अच्छा शगुन है आपके लिए भी, हज़रत अल्लामा साहब के लिए। आपने जिन जज्बात का अपने कलाम के अंदर इजहार किया हम उसकी भी कदर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का सलमान सियालवी साहब बर्मिंघम से। नेक्स्ट कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं अल्लामा खान मोहम्मद साहब की खिदमत में जी मेरे भाई अपना नाम बता दीजिए और किस जगह से कॉल कर रहे हैं? सोहेल बात कर रहा हूँ बरले से। सोहेल साहब कहाँ से? बरले से। जी सवाल ये करना था कि मैंने प्रोग्राम का पहला हिस्सा नहीं देखा, तो मैंने सिर्फ ये पूछना था कि हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला ने जो ये क्या वजह थी कि उन्होंने ये अपना सफरुल इश्क शुरू किया? क्या उन्होंने कोई ख्वाब में कोई ज़ियारत की या किसी आलिम ने बताया? तो किस वजह से, और वो उनकी उम्र क्या थी उस वक्त? जी बहुत शुक्रिया सोहेल साहब बरले से आपने कॉल किया। आपका सवाल भी अल्लामा साहब के सामने रखते हैं। बज़ाहिर है राय हक़ की तलाश में, लेकिन मज़ीद अल्लामा साहब वज़ाहत फरमाएंगे कि आपके सफ़र करने के पीछे कोई ख्वाब था या किसी बुज़ुर्ग की बताई हुई कोई? मैंने उसकी वजाहत कर दी थी कि आप दीन हक़ की तलाश में जो थे इब्तदा में निकले, और आखिर में अमूरिया का जो राहिब था, क्योंकि किताबें आपको पढ़ाता रहा, उसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात थी वो किताबों में लिखा था, वो भी आपको वो पढ़ाते थे लेकिन छुपाते रहे। तो अमूरिया का जो राहिब था उसने आपको खोल के बता दिया कि वो नबी आखिरुज़्ज़मां तशरीफ़ ला चुके हैं या लाने वाले हैं, और सरज़मीन का भी बता दिया, इलाके का भी बता दिया। तो वो आग जो थी, जो राह हक़ में आप निकले तो थे कि हक़ की तलाश में, सच की तलाश में, लेकिन जब हुजूर के बारे में सुना तो वो जो चिंगारी थी वो शोला बन गई और आपको खींच कर मदीने ले आई। सुभान अल्लाह। जी सोहेल भाई बरले से आपने कॉल की, प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हुई है। नेक्स्ट कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन भाई और कहाँ से? जी मैं असद बोल रहा हूँ जी, हॉलैंड से। क्या नाम बताया? असद।
اسد بھائی ہالینڈ سے. جی اسد بھائی کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں؟ بس آپ کا پروگرام پسند ہے اور آپ لوگوں کو رمضان میں بہت مس کیا ہے جی. اور علامہ صاحب کو بہت بہت عید مبارک. جی بس ثواب کی نیت سے آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں ریگولر. جی بہت بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے ہالینڈ سے کال کی. ہم نے بتایا بھی تھا یقیناً آپ سے مس ہوا. رمضان شریف میں بھی ہمارا پروگرام دن 1 بجے ہوتا رہا ہے، 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک. بہرحال اب یہ اپنی پرانی روٹین پہ ہوا کرے گا. پروگرام پسند کرنے کا بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے؟ میں پرتگال سے بول رہا ہوں، محبوب احمد. جی محبوب صاحب کیا کہیں گے؟ میں پرتگال سے جی محبوب احمد بول رہا ہوں. جی محبوب صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں. آپ لائیو بات کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جناب ایسا کر دیتی. میں علامہ صاحب کی خدمت میں سب سے پہلے تو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں. خیر مبارک. اس کے بعد علامہ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بکن سے محمد انور کا بھائی بول رہا ہوں پرتگال سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. اور میں ایک بات اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں علامہ صاحب کا، حضرت علامہ صاحب کا میں مرید ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہربانی. جی محبوب بھائی پرتگال سے آپ نے کال کی اور رات کے اس پہر جو ہے وہ ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. یہ یقیناً ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے. پروگرام پسند کرنے کا، کال کرنے کا شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہوئی ہے. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں یہ لندن سے بول رہا ہوں، اقبال شیخ بول رہا ہوں. جی اقبال شیخ صاحب کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں؟ جی میں یہ حضور صاحب کے بارے میں ذرا تھوڑا ان سے بات کرنی تھی. جی بات کریں، آپ لائیو بات کر رہے ہیں. اچھا لائیو کر رہا ہوں. جی جی بات کریں آپ علامہ صاحب سے. جی علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جی حضور میں نے آپ کا پہلے پروگرام میں سنا تھا، میں پھر کرم شاہ صاحب کے بارے میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا بیان فرمایا. جناب ہیلو. جی جی سن رہا ہوں. اور یہ دوسرا پروگرام آج میں سنو ماشاءاللہ، اور میں سن کر بہت متاثر ہوں ماشاءاللہ، ان کا جو لہجہ اور ماشاءاللہ بیان کا کرنا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت صاحب کا تھوڑا سا نام اور ان کا تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ. جی اقبال شیخ صاحب لندن سے آپ نے کال کی، کال کرنے کا بہت شکریہ. دوسرا پروگرام آپ نے ہمارا دیکھا ہے. ہم امید کریں گے کہ آپ آئندہ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے. حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب کا تعارف آپ نے پوچھا ہے، تو پاکستان کے نامور عالم دین ہیں اور پاکستان میں دین اسلام کی تبلیغ، مدارس کے اندر جو ہے دین اسلام کی تعلیم دیتے رہے، اور آج کل برطانیہ کے اندر اولڈم کے اندر جو ہے وہ خدمت اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ ہمارا پروگرام ہر جمعرات کو 10:05 پر عشق رہبر مرشد ہادی ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ اپنے اور دوستوں کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ختم تو نہیں ہو گیا؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کال کا وقت ختم تو نہیں ہو گیا؟ نہیں آپ لائیو بات کر رہے ہیں. بولے کون بول رہے ہیں؟ جی میں شاہد محمود بول رہا ہوں. جی شاہد بھائی کہاں سے؟ پرتگال سے، اور میں علامہ صاحب کا شاگرد ہوں. استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے لاہور آپ کے مدرسہ جامع القرآن میں آیا تھا. آپ مجھے کلندر خان بلایا کرتے تھے. اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی. کلندر خان ٹھیک ہے جی. آپ کا اس وقت قاری منیر صاحب کے ساتھ آئے تھے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی بچپن میں ہی سے ہی ہوش سنبھالا تو آپ کے بیانات سنتا رہا ہوں ماشاءاللہ. اور آج جو میری پیاس تھی حضور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حیات طیبہ ہے، اس کا بیان بھی میں نے سنا تھا. بہت ہی عرصہ گزر چکا تھا. ابھی میری 35 سال عمر ہے اور اس وقت میری تقریباً 10 سال تھی. تو آج ایک بہت عرصے کے بعد، اور میں تو اس انتظار میں رہتا ہوں، نہ جانے کب، ہر وقت تکبیر ٹی وی کے ایک پروگرام دیکھتا ہوں، نہ جانے کب آپ کا پروگرام ہوگا. کوئی شیڈول تو مجھے پتا نہیں ہے.
اور میں دوسری دفعہ آپ کو آج دیکھ رہا ہوں اور میرا چہرہ جو ہے نا وہ بڑا ہی خوشی سے دمک اٹھتا ہے اور میں ساری مصروفیات کو نا ختم کر کے ایک سائڈ پر رکھ کے شاید بھائی قطع کلامی معاف، ایک تو یہ نوٹ فرما لیں کہ قبلہ علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب کا پروگرام ہر جمعرات کو ہوتا ہے رات 10:05 کا، ہر جمعرات کو تھرسڈے کو کتنے بجے؟ 10:05 پر 10:05۔ اچھا شاید بھائی ایک بات بتائیں کہ آپ پرتگال کے اندر اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ جی میں نے علامہ صاحب کا جو پہلا لگایا ہوا پودا ہے بوٹا مدرسہ رفیع الاسلام سے میں نے حفظ کیا تھا، تو اب میں پرتگال میں آیا تو کمائی کرنے آیا تھا، لیکن یہاں اللہ نے میرے ہر طرف سے دروازے بند کیے اور مسجد کے لیے دروازے کھولے۔ وہاں پر بچے بہت عرصے سے پڑھ نہیں رہے تھے، تو میں نے وہاں سے بہت زیادہ ابھی بچوں کی تعداد اتنی کم ہو گئی کہ سب فارغ ہو کے چلے گئے۔